پانی پر بسے شہر میں زندگی تعارف جہاں زمین لہروں پر ٹکی ہوتی ہے۔ صبح کی پہلی روشنی جب پانی کی سطح پر پھیلتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا شہر آئینے میں ڈھل گیا ہو۔ یہاں سڑکیں نہیں نہ ہی گاڑیوں کا شور، یہاں نرم لہروں کی آواز ہے جو لکڑی کے ستونوں سے آہستہ آہستہ ٹکراتی ہے۔ گھروں کے نیچے زمین نہیں بلکہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ شہر ہیں جو پانی پر بسے ہوئے ہیں، کچھ جھیلوں کے اوپر، کچھ دریاؤں کے کنارے اور کچھ سمندر کی گود میں۔ وینس ہو، کمبوڈیا کی تیرتی بستیاں ہوں، نائجیریا کا ماکوکو ہو یا ایمیزون کے ڈیلٹا میں آباد دیہات، سب میں ایک قدر مشترک ہے، زمین ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر زندگی کیسے قائم رہتی ہے؟ لوگ اپنے گھر کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ بچے کیسے اسکول جاتے ہیں؟ روزمرہ کی ضروریات کیسے پوری کی جاتی ہے؟ پانی پر بسے شہر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر بھی ترقی کر سکتا ہے۔ مرکزی حصہ، بقا کی کہانی۔ ایک، زمین کے بغیر بنیاد۔ عام شہروں میں عمارتوں کی بنیاد زمین میں گہری کھودی جاتی ہے، مگر یہاں بنیاد لکڑی کے مضبوط ستون ہوتے ہیں جو دریا اجھیل کی تہ میں گاڑے جاتے ہیں۔ بعض گھروں کو تیرتے پلیٹ فارم پر تعمیر کیا جاتا ہے جو پانی کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ شہر پانی کے خلاف نہیں لڑتے بلکہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ دو، مد و جزر کا نظام۔ جہاں سمندر دریا کا اثر ہو وہاں پانی روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ گھروں تک جانے والے راستے لکڑی کے پلوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو پانی کی سطح کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہیں۔ لوگ وقت اور لہروں کے حساب سے سفر کرتے ہیں۔ تین، کشتی بطور سواری۔ یہاں گاڑیوں کی جگہ کشتیاں ہیں۔ صبح سویرے لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر کام پر جاتے ہیں، بچے کشتیوں میں اسکول جاتے ہیں۔ سامان کی ترسیل بھی پانی کے راستے سے ہوتی ہے۔ پانی یہاں راستہ بھی ہے اور سہارا بھی۔ چار، تیرتا ہوا بازار۔ بازار بھی اکثر پانی پر ہوتا ہے۔ دکاندار اپنی کشتیوں میں سبزیاں، مچھلی اور روزمرہ کی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ خریدار کشتی سے کشتی کے قریب آ کر سودا لیتے ہیں۔ یہ منظر خاموش مگر زندہ دل ہوتا ہے۔ پانچ، مچھلی گیری، زندگی کا ذریعہ۔ زیادہ تر خاندانوں کا انحصار مچھلی پر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جال ڈالے جاتے ہیں اور شام کو پکڑی گئی مچھلی فروخت کی جاتی ہے۔ نسل در نسل یہ ہنر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ چھ، قدرتی تعمیراتی سامان۔ لکڑی، بانس اور کھجور کے پتوں کا استعمال عام ہے۔ یہ مواد پانی کے ماحول میں زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ ہلکے مگر مضبوط ڈھانچے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ پانی کے ساتھ حرکت کر سکے۔ سات، سیلاب سے نمٹنا۔ شدید بارش یا طوفان کے دوران پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے، اس لیے گھروں کو نسبتاً اونچا بنایا جاتا ہے۔ کچھ علاقوں میں اسکول اور کلینک بھی تیرتے پلیٹ فارم پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ آٹھ، پینے کے پانی کا مسئلہ۔ چاروں طرف پانی ہونے کے باوجود پینے کا صاف پانی ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی جمع کیا جاتا ہے یا دور دراز علاقوں سے لایا جاتا ہے۔ نو، صفائی اور نکاسی کا نظام۔ پانی کے اوپر رہنے کی وجہ سے صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ جدید تیرتی بستیاں ماحول دوست نظام اپناتی ہیں تاکہ پانی آلودہ نہ ہو۔ 10، تعلیم پانی کے اوپر۔ بچوں کے اسکول لکڑی کے پلیٹ فارم پر قائم ہوتے ہیں۔ صبح کی روشنی میں کشتیوں کا قافلہ اسکول کی طرف بڑھتا ہے۔ تعلیم کی شمع لہروں کے بیچ بھی روشن رہتی ہے۔ 11، بجلی اور جدید سہولیات۔ کچھ شہروں میں زیر آب تاروں کے ذریعے بجلی فراہم کی جاتی ہے جبکہ کچھ مقامات پر شمسی توانائی استعمال ہوتی ہے۔ رات کو گھروں کی روشنی پانی میں عکس بناتی ہے۔ 12، آوازوں کی دنیا۔ یہاں ٹریفک کا شور نہیں، صرف پانی کی ہلکی تھپک، ہوا کی سرسراہٹ اور کبھی کبھار بارش کی بوندوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ سکون بخش ماحول ذہن کو راحت دیتا ہے۔ 13، ثقافت اور روایات۔ پانی یہاں صرف ماحول نہیں بلکہ ثقافت کا حصہ ہے۔ تہواروں میں کشتیوں کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کی تقریبات بھی اکثر پانی کے کنارے منعقد کی جاتی ہیں۔ 14، خوراک اور کاشتکاری۔ کچھ علاقوں میں تیرتے باغات بنائے جاتے ہیں جہاں سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ مچھلی کی افزائش بھی کی جاتی ہے تاکہ خوراک کا مستقل ذریعہ قائم رہے۔ 15، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات۔
समंदर की सतह में इजाफा और शदीद तूफान मुस्तकबिल के लिए चैलेंज है, मगर यही शहर हमें सिखाते हैं कि बदलते हालात में भी ढाला जा सकता है। 16 सियाहत और मईशत। वीनस जैसे शहर सियाहत का मरकज हैं। सयाह मईशत को सहारा देते हैं, मगर साथ ही तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत भी बढ़ जाती है। 17 नमी और सेहत। पानी के करीब रहने की वजह से नमी ज़्यादा होती है। घरों की मुनासिब हवादारी ज़रूरी होती है ताकि सेहत बरकरार रहे। 18 मजबूत कम्युनिटी। ऐसी जगहों पर लोग एक दूसरे के करीब होते हैं। मुश्किल वक्त में सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। पानी ने उन्हें बाहम जोड़ रखा है। 19 शाम का मंजर। जब सूरज डूबता है तो पानी सुनहरी रंग इख्तियार कर लेता है। घरों की मध्यम रोशनी सतहन आब पर झिलमिलाती है। कश्तियों की आमदोरफ्त कम हो जाती है और सुकून फैल जाता है। 20 लचकदार जिंदगी। पानी पर बसे शहर हमें सिखाते हैं कि सख्ती के बजाय लचक बका का राज है। इमारतें हल्की सी जुम्बिश के साथ कायम रहती हैं और लोग हालात के साथ हम आहंग हो जाते हैं। इख्तिताम पानी के साथ हम आहंगी। पानी पर बसे शहर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ मजबूत जमीन पर ही मुमकिन है। कभी कभी बका का राज हरकत को कबूल करने में होता है। ये बस्तियां हमें दिखाती हैं कि इंसान फितरत से लाभ कर नहीं बल्कि इसके साथ चलकर तरक्की कर सकता है। लहरें आती हैं जाती हैं, This is coming along nicely. Yeah, feels good to work together. Teamwork makes it easy. सुबह दोबारा तुलू होगी, पानी रोशनी को मुनकिस करेगा और कश्तियों की नर्म आवाज के साथ एक और दिन का आगाज होगा। यहाँ जमीन साकिन नहीं मगर जिंदगी मजबूत।